السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد چودھری اور اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جانا تھا۔ آج تیسری بار پھر جو ہے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور 17 تاریخ کی جو ہے وہ ڈیٹ ڈال دی گئی ہے۔ مشال یوسف جو پی ٹی آئی رہنما ہے اور بشرا بی بی کی جو ہے اس وقت ترجمان ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس فیصلے کے بارے میں وہ آج کیا کہیں گی۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم میڈم، تیسری بار آج پھر جو ہے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے جی، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ یہ ایز اے ٹیکٹس اور ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پریشر ڈالا جائے، خان صاحب کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی طریقے سے جو ان کے مطالبات ہے جوڈیشل کمیشن کا 9 میں اور سارے ڈی چوک پہ، اس سے پیچھے ہو جائے اور کارکنان کا نہ پوچھے۔ خان صاحب نے کہا میں فتح مکہ پہ یقین کرتا ہوں، اپنا سارا کچھ میں نے معاف کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو گولیاں چلائی ہے، جو ہمارے کارکنان شہید ہیں، جو ہمارے لوگ لاپتہ ہیں اور جو ہمارے لوگ زخمی ہیں اور جو ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ان سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس بات کا جواب دینا پڑے گا، اس بات کا حساب دینا پڑے گا، جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ اچھا، موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ آج کا جو فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے وہ بشرا بی بی کی عدم دستیابی کی وجہ سے مؤخر کیا ہے، کہ ملزمان جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، تو اس میں تو باہر تو جو ہے وہ بشرا بی بی تھیں، تو ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے موقف اپنایا گیا کہ یہ فیصلہ مؤخر کیا دیکھیے گیا۔ جی، اس ٹائم عدالت نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، میں 10:25 پہنچی۔ بشرا عمران خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پہ 10:47 موجود تھی، ان کی انٹری نہیں دی جا رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب نے ڈیٹ دے دی اور جج صاحب چلے گئے، صحیح ہے، اور اب اگلی ڈیٹ ہو گئی ہے۔ کل رات سے حکومتی ٹاؤٹس اور ان آفیشیل ٹاؤٹس، جو ان آفیشیل اسپوکس پرسنز ہیں، وہ سارے مل جل کے بول رہے تھے کہ جی کل سزا ہے، کل سزا ہے، تو سزا سنا دیں، ہم تو تیار ہیں۔ بشرا عمران خان صاحبہ آئی، اپنے سامان سمیت آئی تھی، وہ اپنے کپڑے، اپنے بستر، اپنے برتن ساتھ لے کر آئی تھی، کہ انہوں نے کہا میں 9 مہینے جیل میں رہی ہوں، مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جیل مینول کے مطابق کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ سارا کچھ لائی تھی۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ جی جج صاحب تو ڈیٹ دے کے بھاگ گئے، تو وہ ہنس رہی تھی، اور انہوں نے کہا مجھے اس نظام پہ ترس آ رہا ہے۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 جنوری کو دوبارہ سے جو ہے مذاکراتی کمیٹی کی نشست ہے حکومت کے ساتھ، تو اس کے تناظر میں جو یہ 17 تاریخ کا جو یہ ڈیٹ دی گئی ہے اسی تناظر میں دی گئی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ مذاکرات کے تناظر میں اس کو مؤخر کیا جی گیا؟ مذاکرات، خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کل کہ مذاکرات میں صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اپنے طرف سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آئیں، کیونکہ یہ آخری نشست ہوگی اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو بات آگے جائے گی، تیسری میٹنگ نہیں بناتے تو بات ختم ہوگی۔ موقف یہ بھی اپنایا جا رہا ہے، مختلف ذرائع کی جانب سے مختلف پلیٹ فارم پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان سے کیے جا رہے ہیں، جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ایک ڈمی ہے صرف، تو اس پہ آپ کیا چاہیں، بشرا بی بی کی جانب سے کیا موقف خان صاحب نے اس پہ خود ہی بات کر دی تھی اس دن اڈیالہ جیل میں میڈیا کے سامنے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جو مذاکراتی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے وہ انہوں نے اپنے لیے نہیں بنائی، اپنی رہائی کے لیے نہیں بنائی، انہوں نے کارکنان کے لیے بنائی، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے بنائی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کے، تو اس بات تو خان صاحب کا واضح موقف ہے، اس میں تو کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، تو بنا دے جوڈیشل کمیشن، نہیں بناتے تو یہاں میں آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ چوتھا سیشن نہیں ہوگا مذاکرات کا۔ تو وہ حکومت کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ریٹرن میں دے دیے جائیں مذاکرات، تو اس پہ خان صاحب نے کیا موقف اپنایا، اور یہ بتائیے گا کہ کتنے پوائنٹس پہ جو ہے وہ مذاکرات انہوں نے کہا ہے کہ ریٹرن میں دینے ہیں یا نہیں دینے؟ دیکھیں جی، اس پہ حامد رضا صاحب بھی کمنٹ کریں گے کیونکہ وہ اس مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، لیکن جو 2 ڈیمانڈز ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ خان صاحب نے میڈیا کو بھی بتایا، خان صاحب کی طرف سے ٹویٹس بھی ہوئے، اس کے بغیر کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے آپ کو کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ایک کمیٹی کا حصہ بنایا گیا، جس میں آپ نے خان صاحب کو جو باہر سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ خان صاحب تک آپ نے ملاقات میں پہنچانی ہیں، تو اس کا بتائیے گا تھوڑا سا کہ آپ کس قسم کا کردار جو ہے وہ اس میں ادا کر رہی ہیں، خان صاحب کو کس قسم کوئی مذاکرات کے حوالے سے بریف کرتی ہیں یا پارٹی کی صورتحال کے حوالے سے بریف کرتی ہیں، کیا آپ؟ دیکھیں جی، اس ٹائم تو پریورٹی جو چل رہی ہے وہ کارکنان ہیں، خان صاحب ان کے حوالے سے بہت کنسرنڈ ہے، خان صاحب گرفتار کارکنان کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جو زخمی ہیں، جو مسنگ ہے، جو شہداء ہیں، ان کی فیملیز، تو میرے خیال سے جب خان صاحب سے میٹنگ ہوتی تو اس میں 80% باتیں صرف ورکرز کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب کو بریف کیا جاتا ہے، باقی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو میرے خیال سے صرف خان صاحب سے ہی کی جاتی ہے۔ لاسٹ میں بتائیے گا، خان صاحب تو ورکرز کے حوالے سے جو ہیں وہ بڑا تشویش کا ان کو اظہار بھی ہے، اور انہوں نے اپنا اظہار خیال بھی کیا ہے وقتاً فوقتاً ورکرز کے حوالے سے، مگر جو قیادت ہے اس کے ذمے بھی کوئی خان صاحب کی جانب سے ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں ان ورکرز کی، جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ساری جو
لسٹیں تیار ہوئی پہلے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ہیں وہ گڑبڑ ہمیں پائی گئیں، وہ غلطی سے کچھ ایسے لوگ بھی اس میں آ گئے جو نہیں آنے چاہیے تھے، جو کہ موجود تھے گراؤنڈ پر، اور ان کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے کوئی دوبارہ کوئی ایک حکمت عملی خان صاحب نے قیادت کو دی ہے کہ ورکرز کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں لے کے آنا ہے؟ دیکھیے جی، لسٹ ایسی کوئی نہیں تھی، بہت سا ایسا ہوا ہے کہ جو اریسٹڈ کا لوگ تھے یا شاید اریسٹڈ نہیں تھے لیکن وہ تانوں میں نہیں تھے، ایک دم وہ جیلوں میں چلے گئے تھے، صحیح ہے۔ جب ہم نے لسٹ ان کی پبلک کی تو ایک دم ان کو جیلوں میں بھجوا دیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ جی یہ تو جیل میں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہے، خان صاحب کی طرف سے کافی انسٹرکشنز جاتی ہیں پارٹی کو جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن اس پارٹی کا قائد اور اس ملک کا قائد عمران خان ہی ہے، وہ جو کہتے ہیں ان کے الفاظ حرف آخر ہوتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ شکریہ۔ جی کہنا ہے کہ خان جو ہیں وہ اس وقت کنسرن ہے اپنے کارکنان کے حوالے سے، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ پر اعتماد ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اڈیالہ جیل سے، اگلی جو سماعت ہے اس پہ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ